الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است. فاروق ذل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. آج مسلمانہ دیاں کڑیاں ہاکی کرکٹ بیڈمنٹن کھیل دیا جنہ دی قیادت جنت جانا ہے انہ دی شان. جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے
جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جو حضور کے فیصلے کے اوپر فیصلہ چاہتا ہے نا، اس کا علاج وہی ہے جو حضرت عمر نے کیا ہے۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ پیسہ ہوئے تو عثمان غنی جا، ورنہ بندہ بھوکا ہی والے۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ میدان خیبر ایک مرحب جڑا بڑا بڑا بدماش سی، اینج کر کے آیا پہلوانا دی طرح۔ وہ کہنے لگا قد علمت خیبر ورنی مرحبی، دنیا جان دی کہ میں مرحبا، میں بڑا بدماش ہوں، میں بڑا گنڈا ہوں، میں بڑی جنگ لڑنا۔ تے مولا علی اگو یہ نہیں فرمایا اسی شریف لوگ ہوندے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی بزرگ ہوندے ہیں جو آج تک آج لوگ کہنے جی اینج کر کے جیو۔ انہیں اینج جدو آیا نا پہلوانا دی طرح، تے مولا علی بھی دے مقابلے انجے آئے، تے آپ نے بھی اینج کر دیا فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدر۔ توجہ میں آج کفر بھی کہتا ہے مسلمان سر جھکا لے، ہمارے اندر بھی بہت سارے بوزدل دین دی ترجمانی کر رہے۔ میں آکو بوزدلا جب تو آپ بوزدل ہے تنو حق ہی نہیں بڑھنا تو دین دی ترجمانی کر، تو اپنی جان بچا، تو اپنی پگڑی بچا، تو اپنی عزتاں بچا۔ بھائی مولی خادم دی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے دی، ناموس رسالت جنہا مرضی کتا بھونکے، کیوں جی حضرت صاحب بڑے قیمتی ہیں بھائی۔ تو جب آپ بوزدل ہے تنو حق ہی نہیں دین دی ترجمانی دا۔ ہاں جی دین دی ترجمان مولا علی نے فرمایا جی تو مرا میں تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ توجہ اتھے مولا علی نے اپنی امی جان دا نام اس واسطے لیا کہ آپ نے دسیا کہ قیامت تک چنگیاں ماما دے پتر ہی حضور دی عزت پیرا دے۔ ہاں اے مولا علی اس واسطے نام لیا چلے، ورنہ تو عام حالات جبا جی دا نام لیندے، لیکن ایتھے مولا علی دسیا جڑیاں چنگیاں ماما دے پتر ہون گے نا قیامت تک، وہی حضور دی عزت تے پیرا دینا۔ جڑا بندہ ناموس رسالت نال غدار ہے وہ چنگی ماں دا پتر نہیں ہو سکتا۔ اے مولا علی دس دیتا میدان خیبر، کیا بات۔ تے این چلے مولا علی، تے اگر این چلنا حضور دے دشمنہ دے کوئی خلاف مطلب کوئی ہو نہیں نا، مطلب گال جی اے نہیں ٹھیک، تے حضور نے منع کرنے نا سی علی اینج نہ کرو۔ رسول اللہ نے جب منع نہیں کیتا تے فرمایا کل میں جھنڈا بھی ہاتھ دیاں گا، تے دس دیتا کہ بھائی حضور دے دشمنہ دے سامنے اینج کر کے چلنا ہے، اینج کر کے، اور عاجزی انکساری اور جگہ ہوندی۔ ہاں جی شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن،
پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آگے پھر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چونکہ قادری بڑے ڈاڈے سن تو پھر کہندے انہوں ہر پیر تے ہر جڑا عالم اودے تے میں سلام نہیں، پھر آگے سارے نو مشترکہ کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود۔ جڑا بندہ حضور دی شان چھڑ کے کوئی ادھر ادھر ہونا نا اس نے حضور تے پڑھے ہی کچھ نہیں، کدی فلانے انگریز نے انج کیتا تے فلانے انگریز نے انج کیتا، جڑا باہر جاندا واپس آ کے دی بولی بدلی ہوتی، جیڑا باہر جاندہ واپس آ کہندا جی میں ویکھیا تے شاہ جی کہندے میں ٹرین چل رہی سی 600 کلومیٹر، میں کہ تو ٹرین ویکھن گئے سی، اوتے جی بڑا اشارے تے لوگ رکے ہوئے سن، میں کہ تو اے ویکھن گئے سی، تو واپس ماں کے ایو جی گلاں مولوی تو آگے کرنے تے بہتر نہیں سی تو نہ ہی جاندا، واپس آ کے اگر مگر شروع ہو گئے تے بہتر ہے کہ اقبال بھی گیا داڑھی منڈا لیکن واپس آ کے کہندا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، اقبال کہندا میں تو انہاں دی اکھ پٹ کی بھی ترقی نہیں ویکھی، میں کہا اقبال کیوں؟ کہنے لگا اس واسطے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہنے لگا یہ مت سمجھنا میں متاثر کیوں، کہندا اس واسطے زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سہرخیز، واپس آ کے تو اقبال میں پٹنا تو نہیں کہندا کیونکہ لفظ سے بڑا بدنام ہے، واپس آ کے اقبال نے ہاتھ چک دیتے کہندا فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز، کہنے لگا اٹھا ہے مسلح میں بڑا ظلم ویکھ کے آیا ہوں، انہیں چنگیز نالوں بھی بڑے ذلیل ترین نے فرنگی انہیں پورے عالم اسلام نو تباہ کر دینا ہے، اقبال دی نگاہ پہلے ویکھ رہی سی، کہنا اٹھ اپنے حرم دی حفاظت واسطے، اٹھ ناموس رسالت دی حفاظت واسطے، اٹھ بہت سو چکا، اقبال تو روندے روندے پہلے بھی گیا، سرود رفتہ باز آیت کے نا آیت، نسیم از حجاز آیت کے نا آیت، سارا آمد روزگار ای فقیرے، اقبال روندے روندے گیا، کہنے لگا میں تے ان مرن لگا میرے فقیر دن تے ہو گئے پورے، دگردان آئے راز آیت کے نا آیت، کہنے لگا میرے جا غیرت مند فقیر پتنی پھر آنے ہیں کہ کوئی نہیں، جیڑا جاندہ ہے وہ تو واپس آگے جو ٹیون بدلی ہوتی، میں واپس آگے عجیب و غریب گفتگو کرنا، ڈالر تے پونڈا تے کوئی ایسی چمکے ایسی دمکے، ناموس رسالت تے گل کرنی نہیں وہ تجھے حالات نہیں ٹھیک، حالات دے پترا حالات کدوں ٹھیک ہوئے، حالات کدوں ٹھیک ہوئے، حالات کدی بھی ٹھیک نہیں ہوئے، اے یہود و نصارہ دے ایجنٹ، اے ممتاز قادری نے کہنے جی دہشت گرد، شاہ جی جیسی انہاں دے دہشت گردی دا لفظ مان لئیے نا تو پھر 1400 سال اسلام دی تاریخ بچدی کوئی نہیں، پھر غازی علم الدین تو لے کے حضرت عمر تک بچدہ ہی کوئی نہیں، اے سمجھتے ہیں کہ کوئی ممتاز قادری دا مسئلہ نہیں، اے مسئلہ ناموس رسالت دا، ایک کونوں نے جد حضور دے 10 فیصلے موجود ہیں خود ذاتی، ایک کونوں نے حضور دے فیصلے دے اتے فیصلے دینا رہے، پھر کہنے جی ہلکی بات کرو، ہلکی بات کیسے کرے، ہلکی بات یہاں نہیں ہو سکتی، اب میں گل بھی اگلی بھی کرن لگا ذرا وہ بھی سمجھو، ہاں جی یہ بات ہے ایسا،
اے جڑی گل سمجھو سارے لوگوں نے مسئلہ ناموس رسالت کا ہے. ممتاز قادری کروڑا بھی ہومن. میں اگلی اس نال ایک اور گل کرن لگا. اب پہلے میرا موقف ایسی کہ ساری دنیا دی عزتاں اس خاک کتے قربان جتھے میرے آقا و مولا نے ایک باری پاؤں رکھیا. ہن میرا موقف بدل گیا اور میں کہنا ساری دنیا دی عزتاں اس خاک کتے قربان جتھے میرے آقا ایک باری پیشاب فرمایا. بس گل ختم ہو گئی. یہ کون ہوتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ یہ بات کون ہوتے ہیں؟ توجہ بھائی بات میں اے پیر بیٹھے تھے فرما رہے ہیں میں تکلیف بھی میں بھی جدوں حکم اشارہ کر دیں کہ میں تو ویسے بھی سیداں دے ہاں جی سیداں کو تو ویسے ہی بڑا ڈر لگنا ایسے یہ آف تکلیم دے مالک جی اسی انہاں نال کی گل کریں. ہاں جی اسی میں انہاں نوں بھی جلدی میں نوں تو ویسے جلدی کوئی نہیں. میں تو جناب میں تو موجود ہوں علماء بھی موجود ہیں سردار صاحب بھی علامہ صاحب بھی شاہ جی بھی موجود ہیں تو میں نوں کوئی جلدی کوئی نہیں. سمجھ آئی نا میں نوں حضور میں نوں ایک پولیس والا جدوں میں نوں نپیا نا انہوں نے نپ کے میں نوں سیٹ نال نہ بدیا تے میں نوں کہن لگا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے جدوں تیرے کول تیری اساں سنیاں تقریراں تو ہر ویلے ناموس رسالت دیاں گلاں کرنا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے. میں انہوں کیا میں آکھا ذلیلہ ٹھیکیدار تے نہیں چوکیدار ہاں. میں آکھا میں چوکیدار ہاں چلیا تو جنہ دا چوکیدار سی تو میں نوں نپ لیا جنہ دی میں چوکیداری کرنا وہ مالک جانا انہوں دا کم جانے. میں کہ تو کوئی جلا ہویا میں آکھا ہے تے میں جدوں میں نوں ہتھ کڑیاں لائیاں نا جی میں اپنے ہتھاں نوں کیا میں آکھا ہتھوں بڑی بڑیاں بریانیاں کھادیاں نے محبوباں دے نام تے بڑے بڑے جناب حلوے کھادے نے. ہاں میں آکھا اج ویکھو ہاں جی میں آکھا اے ہتھ کڑیاں نہ سمجھنا میں اپنے ہتھاں نوں انج کیا میں آکھا تے پھلاں دے گجرے سمجھ آئی نا بات. سانو کوئی پریشانی جب ناموس رسالت کی بات ہے مولوی خادم باہر تقریرہ کرے تھے اندر جا کے پھر بزدلیاں میں کھائے نہ میں اندر جا کے اپنے آپ نو کیا جدو میں نو تنہا جے وہ چھڑ دیتا نا جی جتے حیوان بھی نہیں راندے میں نو اتھے رکھیا. میں پھر اپنے آپ نو کیا میں آکھا ہوئے مولوی خادم تو جلا ہویا آجے تو تیرے کپڑے نہیں لائے علامہ فضل خیر آبادی تے کپڑے لا کے تے منج دا لباس اگلے پوایا تے تو اینڈ نال گھبرا گیا. علامہ سید کے فیت علی کافی راتی جسم تے انگریزاں استریاں پھیریاں پھر نمک تے مرچاں بھریاں جسم وچ پھر سویرے سید صاحب نو لے چلے پھانسی دے پھندے واسطے تے شاہ جی گھبرائے نہیں بلکہ این چلے پہلوانہ دی طرح پھانسی دا پھندا ویکھ کے انگریز پولیس تے فوج کمن لگ پے. انہاں کہا بابا کی ہویا ہی حالانکہ جسم وچ اتنی ساری مرچاں لگیاں ہوئے تے پورے جسم تے استریاں پھیر کے مرچاں تے نمک بھریا ہوئے. پھر سید صاحب این چلن پھانسی دے پھندے دی طرف تے انگریز پولیس تے فوج کمن لگ پے. بابا کی ہویا آپ نے فرمایا ذلیلو لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. ہمیں کون روک سکتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے تو جسم کے اندر مرچیں اور نمک بھرا ہوا تھا جسم سارا زخمی تھا پھر پھانسی کا پھندا دیکھا تو شاہ جی نے پھر تازہ نعت لکھ دی انگریزوں کو بتا دیا. فرمایا ذلیلو ایسا نشہ نہیں جڑے تہاڈی ظلم اتار دے وے. ہاں اے نشہ تے موت نہیں اتار دی تسی کون ہوندے اتارن والے. آپ نے پھر تازہ نعت لکھی پھندا بیک کے آپ نے فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب الاولاق کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ کون ہوتے ہیں ناموس رسالت پر غداری کرنے والے؟ ہمارے قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ پیر بھی ہے الحاج بھی ہیں سجادہ نشین بھی ہے سید مبارک علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. انہاں دے نال قبلہ پیر سید سجاد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قادری گیلانی یہ دونوں حضرات اور ہمارے تاریخ رہائی کے مرکزی نائب ناظم اعلیٰ حضرت علامہ ابن علامہ اور جانشین محدث سیالکوٹی حضرت علامہ حافظ محمد عالم صاحب کے جانشین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حامد رضا صاحب سیالکوٹی وہ بھی تشریف فرما ہے.
اور حضرت علامہ مولانا قاری خالد محمود صاحب کیلانی زید شرف، وہ بھی، باقی علماء بھی میرے سر کا تاج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ناموس رسالت پر ہم سر جھکائیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے۔ میں 24 گھنٹے شاہ جی، چونکہ اتنے طہارت دا میرا مسئلہ سی تے میں 24 گھنٹے 3 گھٹ پانی پیتا صرف، اس واسطے میں طہارت نہیں سی کر سکتا۔ میرے نال جڑا بندہ سی انہوں بھی علیحدہ کر دیتا، انہوں باہروں لے کے گئے سی نظر بند، میں کہے میرے خدمت کرے گا، انہیں ظلم کرنے واسطے انہوں بھی علیحدہ کر دیتا۔ لیکن اس کے باوجود میں کیوں جی صاحب جی کو پریشان ہوں، میں اندر بھی بڑا دلیری نال رہا، ہاں سانو کوئی پریشانی کوئی نہیں، ہاں جی بڑا دلیری نال میں رہا۔ دوسرے ویکھ کے مینوں دلیر ہوندے سن، کہندے تینوں ویکھ کے تے اسی بھی تکڑے ہو گئے ہیں۔ ایک ہی سمجھتے ہیں بھائی اسی ساڑی کی حیثیت ہے، صحابہ جنہاں دے گرد ران امت نہیں پہنچ سکتی، او حضور دے سامنے گردنہ کٹان دے رہے۔ 30 صحابہ میدان او دے صرف حضور دے سامنے گردن کھڑ کے کٹائی، کل 70 شہید ہوئے تے 30 صحابہ دا ایک کوئی نعرہ سی، وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا، اور ظالموں ساڑھے چہرے جے کٹن واسطے حاضرن، ساڑھے جسم جے کٹن واسطے حاضرن، تسی حضور والا رہے ہو۔ اس واسطے یہ مسئلہ ممتاز قادری کا نہیں ہے، اس کی حساسیت کو سمجھے۔ پیر صاحب آپ بھی کوئی اپنے جو ہے وہ اگر کسی حکومت کا ہے بندہ تو اس کو کہے کہ یہ انسان دے پتر بنو، یہ پاکستان بنے ہی رسول اللہ دے نالے نے پاک نہ جڑی خاک لگی وہ دی برکت نال بنیا۔ اے جڑے جج سپریم کورٹ دے ہیں نا، اگر پاکستان نہ بندا تو اے جج کسی ہندو وکیل دے کتے نوا رہے ہوندے۔ اے تے پاکستان بنیا تے ایڈی وڈی وڈی کرسیاں تے آ بیٹھے نے، تے حضور دا حق بول گئے، اے حضور دا حق بول گئے۔ اے کون ہوندے نے اس طرح دی گلاں کرنے والے؟ انہاں دے سامنے جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ کیا سی تے انہاں نوں تے چاہیدا سی کرسیاں چھڈ کے تھلے بیٹھ جاندے۔ حضور نے فرمایا جی گل ختم ہو گئی، رسول اللہ نے فرمایا گل ختم ہو گئی۔ اے کون ہوندے نے تے بک بک کرنے والے؟ جب حضور کے فیصلے آ گئے اس پر، نابینا صحابی کو دیکھ کر رات گستاخ عورت مار دی، صبح کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی حضرت عمیر بن عدی، آنکھیں نہیں ہیں، یہ فیصلے ہیں رسول اللہ کے۔ جب نابینا صحابی نے صبح کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی تو میرے آقا و مولا نے سلام پھیرنے کے بعد نظر الی عمیر بن عدی، حضور نے بھری مسجد کے اندر دیکھا میرا نابینا غلام کہاں بیٹھا ہے۔ جب نابینا غلام پر نظر پڑی تو فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا ماں ورائے عدالت راتی زنانی مار آئے ہو اور گستاخ عورت مار آئے ہو؟ قال نعم بی انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مار آئے ہو۔ جج بک بک کرتے ہیں جی، ممتاز قادری جب اعتراف کرتا ہے تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا تم وہی کرو جو رسول اللہ نے فرمایا۔ اعتراف صحابی نے نہیں کیا، کہا جی میں مار آیا ہوں۔ جی ممتاز قادری جب کہتا ہے میں نے مارا ہے تو ہم کیا کریں؟ تم وہی کرو جو اسلام کا حکم ہے، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے، کلمہ پڑھا ہے خالی تم نے؟ پھر کہتے جی مولوی ہلکی بات کرے، ہلکی بات یہاں نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یاد رہے، میں بڑی ہلکی اس واسطے بھی کر رہے ہیں کہ پیر بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں۔ میں سویرے جمعے تے بڑی ڈاڈی کرنا اپنے تے، اوتھے میں سارا گرد و غبار جڑی وہ کٹ دیندا، ہاں جی او دے اندر غیر پارلیمانی لفظ بھی جڑے او دے چلنے، ہاں جی وہ اپنے واسطے چ نہیں تھی، واسطے چ نہیں بندہ اگر مگر بھائی میں مطلب مولوی خادم کو ہتھکڑیاں نہیں لگنی، وہ تو میں لگوایا، اور میرے تے روپ پانا چاہے تو میں کہا چلے آؤ، میں تے ہاتھ موت تے بیعت کی تھی، تے ان کو غلط فہمی ہو گئی۔ کدی میں نے سائیکل تے بٹھا کے ادھر لے جا، کدی سائیکل تے بٹھا کے میں نے اس کمر ادھر نہیں جگہ جی اس کو ادھر لے جاؤ، ادھر بھی نہیں جگہ اس کو اس کوٹھڑی میں لے جاؤ، ذلیل کرن واسطے۔ تو میں کہا چلے ہو اتنا نہیں ہوندا، مالک ویکھ رہے، ہاں جی مالک ویکھ رہے، ہاں مالک ویکھ رہے ہیں، سسی کو پریشان مالک ویکھ رہے ہیں بھائی۔ اگر انہوں نے یہ منظور جان عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیا؟ ہونا سمجھے سی بھئی یہ معذرت پار رابطہ کرے گا، صاحب صاحب نو کہے گا جی میری طرفوں لکھ دیو تے آئندہ میں نہیں ناموس رسالت تے گل کراں گا۔ میں کہ بچے لگ دیو تسی ناموس رسالت تے گل نہیں، تسی تانوں کوئی غلط فہمی ہو گئی، چیخے تسی ہو، ہاں جی چیخے تسی ہو سعودی عرب کو، جب تسی تو 2 منٹ نہیں سی کٹ سکے لاؤ تھے جڑاؤ اٹک دے قلعے وچ، ہاں تو تے 2 منٹ نہیں سی کٹ سکے ادھر عرب شہزادے نو کیا سانو کڈو ایتھوں پتر گل وچ ہو رہے، جدوں ناموس رسالت دی گل ہوے تو پھر گل وچ این ساڑے فقیر چلنے پھر، ہاں تو انہوں کوئی غلط فہمی ہو گئی۔ لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نے امت جیو جی پاور پیدا کر دیتی۔ صاحبزادہ صاحب اس بات دے گواہن کہ جدو داتا صاحب نے پانی سٹیا
تے پانی دا پریشر اتنا سی ساڑھے منڈے 5-5 فٹ پچھے ڈگے، لیکن ڈگ کے پھر کہندے سن لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ بھائی، جس دن صبح لبیک یا رسول اللہ مارج سی نا تے راتی مغرب دی نماز پڑھ کے نا میں فاتحہ پڑھی داتا صاحب نو، بڑی ڈاڈی ظاہر ہے میں تے پھر کلا تے نال کوٹھڑی، میں کہا جناب گل تواڈے ڈیرے دی ہن، میں کہا گل تواڈے ڈیرے دی، تواڈے ڈیرے تو بندہ چکیا گیا تے ڈیرے دار دی عزت دا مسئلہ بن جاندا ہے۔ ہاں تے میں تو جو ایسی میں تے آ بیٹھا، پھر میں فاتحہ پڑھی 11ویں والے پیرا نو، میں کہا سن فریاد پیران دیا پیرا، تے میری عرض سنی کن دھر کے ہو، بیڑا آڑیا میرا وچ کپران دے، جتے مچھ نہ بیندے ڈر کے ہو، شاہ جیلانی محبوب سبحانی تے میری خبر لیو جھٹ کر کے، پیر جنا دے میران باہو وہی کندی لگ دے، سمجھ آئی جی، سن فریاد پیران دیا پیرا، تے میں آنکھ سناواں کینو ہے جی، تیرے جا مینو ہور نہ کوئی، میں جائے لکھ تینو، کیوں آگے کسی پھول نہ کاغذ بدیاں والے، تے در تو دھکنا مینو، جے میرے وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے باہو تو بخشوین دے ہو کینو۔ میں کہا جناب تسی خود فرمایا میرا مرید مشرق ہوئے تے میں مغرب جو ننگا نہیں ہون دیندہ، تے سویرے جے مارچ نہ ہویا نا تے کفر نے تاڑی مار دینی نے کہ اسی یا رسول اللہ دا مارچ روک دیتا ہے۔ میں جدو ظاہر گل اپنے نال ہی ہوندی، میں جدو ایہو جیاں گلاں کیتیاں نا تو پھر مینوں ایویں سکون ہو گیا بھی بابے کہہ رہے ہیں چپ کر اسی جانی ہے ساڑا کم جانے ہے، تو ایویں پریشان صاحبزادہ صاحب اس بات دے گواہن دنیا آئی کیڑے پاسو، اے بالکل گواہن ساری دنیا کہندی بھائی اللہ دے فرشتے آ گئے سو، ایویں دنیا نے تو سارے بندے نپ لے، پورے پنجاب وچ ناکے لا دیتے، داڑھی والا ہر بندہ گڈی چوں لا لیا، اینج کر دیتا، ساڈے علماء نے جناب اندر داگ دیتا، مدرسین نو اندر، جیڑا بندہ ملے وہ بندے آئے کیڑے پاس، واللہ غالب علی امری، گل ہوئی ہونی جڑا رب چاہے گا۔ اساں تے جی ویکھیا آپ گل اندر بھابی کہتے یاد اس نہیں کرنا چاہیے، میں تے اندر کیا سبحان اللہ، کیا بات، حافظ سعید اتنا ٹھلا ہے مجاہد، پہلے حکومت دے کہن تے مجاہد بنا رہا، اس باری فوج نے ڈنڈا دیتا ہے کشمیر دا نام ہی نہیں لیا، میں کہا حافظہ ہے جہاد ہے جائے، فوج کہے تو جہاد ہے، فوج نہ کہے تو جہاد نہیں، جہاد تو ہوئے سمندر میں بھی صحابہ گھوڑے چھوڑ دیتے ہیں، ہٹ کر اسی آ رہے ہیں محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں، ایڈا بندہ ویسے اتنا بڑا مطلب مجاہد ہو ہی نہیں سکتا جڑا حافظ سعید ہے، مجاہد دی شکل ہی نہیں ہوتی۔ آج انہاں جڑے جہاد کیتے ہوتے یہی کیتے بیچارے نے، کشمیر دا مسئلہ اور پھسا دیتا، دنیا ہوتے جہاد اور بدنام کیتا، داڑیاں بدنام کر دیتیاں، مسیتاں بدنام کر دیتیاں، مدرسے بدنام کر دیتے، ساڑھے منڈے نے 12 گھنٹے میں صرف اے حکومت نواز شریف کہندا سی ہم لبرلزم کی طرف اسلام جا رہا ہے، فلان جا رہا ہے، کڑیاں نو موٹر سائیکل دیا چابیاں دیتیاں اور جو کچھ کر سکتے سن کر رہا ہے، ساڑھے منڈے نے 12-14 گھنٹے دے وچ پاکستان دا رخ دوبارہ دو قومی نظریے دی طرف پھر صرف لبیک یا رسول اللہ دے منڈے نعرے لائے، اوتے تمبو آ گئے، اوتے جناب کناتا آ گئیاں، اوتے جناب بسکٹ آ گئے، اوتے پستے آ گئے، بادام آ گئے، رضائیاں آ گئیاں، میں اللہ ہے تسی اتو پشاوروں چل دیو رضائیاں بن کے حضور واسطے بیٹھو صحیح، لوگ جہیزاں دیا رضائیاں بھی کٹ کے لے آ دیں۔ توجہ استغفر اللہ، لو جی میں اپنا تعارف کرا دیں تاکہ پیچھے اے پیر بیٹھے، نال بھی پیر بیٹھے، نال بھی پیر، اس تو اگے صاحبزادہ صاحب وہ بھی پیر، اس تو بندے علامہ صاحب بیٹھے، علماء بیٹھے، تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو، ادھر بھی حضور دے غلام، تسی میرا تعارف ہے وے، ہن مفتی خادم حسین تسی نہیں کہنا، میرا تعارف ہے وے، میں اپنا میرا تعارف، میں کون ہاں؟ کتا پاک رسول اللہ دا، میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، کیوں؟ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے،
بس اے میرا تعارف ہے، اور اس تو بعد تسی میرا نہیں نعرہ لانا ہے لبیک۔ نعرے ہوندے نے مالکاں دے، کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے، کتیاں دا کام ہے پہرا دینا بس۔ نعرہ رسول اللہ دا لاؤ، جدو میرے آقا و مولا دے نعرے لگ جان گے پھر حضرت بلال بھی